عمر بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ ایسے شہر میں جا رہے ہیں جہاں یزید کے حکام و امراء موجود ہیں۔ ان کے پاس بیت المال ہے اور لوگ عام طور پر درہم و دینار کے پرستار ہیں۔ مجھے خطرہ ہے کہ کہیں وہ لوگ آپ کے مقابلہ پر نہ آ جائیں جنہوں نے آپ سے وعدے کیے ہیں اور بلایا ہے، اور جن کے قلوب میں بلا شبہ آپ زیادہ محبوب ہیں، بے نسبت ان لوگوں کے جن کے ساتھ ہو کر وہ آپ سے مقابلہ کریں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے شکریہ کے ساتھ ان کی نصیحت کو سنا اور فرمایا کہ میں آپ کی راہ و مشورہ کا خیال رکھوں گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ بھی اب یہ تو سمجھ چکے تھے کہ کوفہ میں ان کے لیے کوئی جگہ نہیں، اور نہ اس دینی مقصد کا اب کوئی امکان ہے جس کے لیے یہ عہنی عزم لے کر چلے تھے۔ لیکن بنو عقیل کے اس اصرار پر اور مسلم بن عقیل رضی اللہ عنہ کے تازہ صدمے سے متاثر ہو کر فرمایا اب ان کے بعد زندگی میں کوئی خیر نہیں۔ اور ساتھیوں میں سے بعض نے یہ بھی کہا کہ آپ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں، آپ کی شان کچھ اور ہے، ہمیں امید ہے کہ جب اہل کوفہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ کے ساتھ ہو جائیں گے۔ یہاں تک کہ پھر آگے بڑھنا طے کر کے سفر کیا اور مقام زیالہ پہنچ کر پڑاؤ ڈالا۔ راستے میں جس مقام پر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کا گزر ہوتا اور ان کا قصد معلوم ہوتا، ہر مقام سے کچھ لوگ ان کے ساتھ ہو جاتے، یہاں بھی کچھ لوگ ساتھ ہو لیے۔ مقام زیالہ پر پہنچ کر یہ خبر ملی کہ آپ کے رضائی بھائی عبداللہ بن القیت جن کو راستے سے مسلم بن عقیل کی طرف بھیجا تھا وہ بھی قتل کر دیے گئے۔ یہ خبریں پانے کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے فرمایا اہل کوفہ نے ہمیں دھوکہ دیا اور ہمارے متابعین ہم سے پھر گئے، اب جس کا جی چاہے واپس ہو جاؤ، میں کسی کی ذمہ داری اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ اس اعلان کے ساتھ راستہ سے ساتھ ہونے والے بدوی لوگ سب دائیں بائیں چلے گئے، اور اب حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ صرف وہی لوگ رہ گئے جو ان کے ساتھ آئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھی چل رہے تھے کہ دوپہر کے وقت دور سے کچھ چیزیں حرکت کرتی ہوئی نظر آئیں۔ غور کرنے پر معلوم ہوا کہ گھوڑے سوار فوج ہے۔ یہ دیکھ کر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ایک پہاڑی کی قریب پہنچ کر محض جنگ بنایا۔ یہ حضرات محض کی تیاری میں مصروف ہی تھے کہ 1000 گھوڑے سوار فوج حر بن یزید کی قیادت میں مقابلہ پر آ گئی اور ان کے مقابلہ پر آ کر پڑاؤ ڈال دیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے اصحاب سے فرمایا کہ سب لوگ خوب پانی پی کر اور اپنے گھوڑوں کو پلا کر سیراب ہو جاؤ۔ حر بن یزید کو حسین بن نمیر نے 1000 سواروں کی فوج دے کر قادسیہ سے بھیجا تھا۔ یہ اور اس کا لشکر آخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابل ٹھہر گئے، یہاں تک کہ ظہر کی نماز کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے مؤذن کو اذان دینے کا حکم دیا اور سب نماز کے لیے جمع ہو گئے، تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فریق مقابل کو سنانے کے لیے ایک تقریر فرمائی جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگوں، میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور تمہارے سامنے یہ عذر رکھتا ہوں کہ میں نے اس وقت تک یہاں آنے کا ارادہ نہیں کیا جب تک تمہارے بے شمار خطوط اور وفود میرے پاس نہیں پہنچے، جن میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ اس وقت تک ہمارا کوئی امام اور امیر نہیں، آپ آ جائیں تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہماری ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ میں تمہارے بلانے پر آ گیا، اب اگر تم اپنے وعدوں اور عہدوں پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر کوفہ میں جاتا ہوں، اور اگر اب تمہاری راہ بدل گئی ہے اور میرا آنا تمہیں ناگوار ہے تو میں یہاں سے واپس چلا جاتا ہوں۔ تقریر سن کر سب خاموش رہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے مؤذن کو اقامت کہنے کا حکم دیا اور حر بن یزید سے خطاب کر کے فرمایا کہ تم اپنے لشکر کے ساتھ علیحدہ نماز پڑھو گے یا ہمارے ساتھ مل کر؟ حر نے کہا کہ نہیں، آپ ہی نماز پڑھائیں، ہم سب آپ کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز ظہر پڑھائی اور پھر اپنی جگہ تشریف لے گئے۔ حر بن یزید اپنی جگہ چلے گئے۔ اس کے بعد نماز عصر کا وقت آیا تو پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھائی اور سب شریک جماعت ہوئے۔ عصر کے بعد پھر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے ایک خطبہ دیا۔ خطبہ میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا اے لوگو، اگر تم اللہ سے ڈرو اور اہل حق کا حق پہچانو تو وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبب ہوگا۔ ہم اہل بیت اس خلافت کے لیے ان لوگوں سے زیادہ حقدار ہیں جو حق کے خلاف اس کا دعویٰ کرتے ہیں،
اور تم پر ظلم و جور کی حکومت کرتے ہیں، اور اگر تم ہمیں ناپسند کرتے ہو اور ہمارے حق سے جاہل ہو، اور اب تمہاری راہ وہ نہیں رہی جو تمہارے خطوط میں لکھی تھی اور تمہارے قاصدوں نے مجھ تک پہنچائی تھی، تو میں لوٹ جاتا ہوں۔ اس پر حر بن یزید نے کہا کہ ہمیں ان خطوط اور وفود کی کچھ خبر نہیں کہ وہ کیا ہیں اور کس نے لکھے ہیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 2 تھیلے خطوط کے بھرے ہوئے نیچے انڈھیل دیے۔ حر نے کہا کہ بہرحال ہم ان خطوط سے لکھنے والوں سے باخبر ہیں، اور ہمیں امیر کی طرف سے یہ حکم ملا ہے کہ ہم آپ کی اس وقت تک آپ کو نہ چھوڑیں جب تک ابن زیاد کے پاس کوفہ نہ پہنچا دیں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ اس سے تو موت بہتر ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اچھا بتاؤ تمہارا کیا ارادہ ہے؟ اور بن یزید نے کہا کہ ارادہ یہ ہے کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دوں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا تو پھر میں تمہارے ساتھ ہرگز نہ جاؤں گا۔ حر نے کہا کہ تو پھر میں بخدا آپ کو نہ چھوڑوں گا۔ کچھ دیر تک یہی تکرار چلتا رہا۔ ابن زیاد نے عمر بن سعد کو مجبور کر کے 4000 فوج کے ساتھ مقابلہ کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد نے ہر چند چاہا کہ ان کو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے مقابلے کی مصیبت سے نجات مل جائے، مگر ابن زیاد نے کوئی بات نہ سنی اور ان کو مقابلے کے لیے بھیج دیا۔ عمر بن سعد یہاں پہنچا تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ سے کوفہ آنے کی وجہ پوچھی۔ آپ نے پورا واقعہ بتلایا اور یہ کہ میں اہل کوفہ کا بلایا ہوا آیا ہوں، اگر اب بھی ان کی راہ بدل گئی ہے تو میں واپس جانے کے لیے تیار ہوں۔ عمر بن سعد نے ابن زیاد کو اس مضمون کا خط لکھا کہ حسین رضی اللہ عنہ واپس جانے کے لیے تیار ہیں۔ ابن زیاد نے جواب دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے سامنے صرف ایک بات رکھو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کریں، جب وہ ایسا کر لیں تو پھر ہم غور کریں گے کہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ اور عمر کو حکم دیا کہ حسین اور ان کے رفقا پر پانی بالکل بند کر دو۔ یہ واقعہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت سے 3 روز پہلے کا ہے۔ ان حضرات پر پانی بالکل بند کر دیا گیا، یہاں تک کہ جب یہ سب حضرات پیاس سے پریشان ہو گئے تو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنے بھائی عباس بن علی رضی اللہ عنہ کو 30 سوار اور 30 پیادوں کے ساتھ پانی لانے کے لیے بھیج دیا۔ پانی لانے عمر بن سعد کی فوج نے مقابلہ بھی کیا، مگر بالآخر وہ 20 مشکیں پانی کی بھر کر لے آئے۔ اس کے بعد حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے عمر بن سعد کے پاس پیام بھیجا کہ آج رات کو ہماری ملاقات اپنے اپنے لشکر کے ساتھ ہو جانی چاہیے تاکہ ہم سب کے ساتھ گفتگو کریں۔ عمر بن سعد اس پیام کے مطابق رات کو ملے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ہمارے بارے میں آپ 3 صورتوں میں سے کوئی اختیار کر لو، میں جہاں سے آیا ہوں وہیں واپس چلا جاؤں، یا میں یزید کے پاس پہنچ جاؤں اور خود اس سے اپنا معاملہ طے کروں، یا مجھے مسلمانوں کی کسی سرحد پر پہنچا دو، جو حال وہاں کے عام لوگوں کا ہوگا میں اسی میں بسر کروں گا۔ بعض لوگوں نے آخری 2 صورتوں کا انکار کیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ یہ 2 صورتیں پیش نہیں فرمائی۔ عمر بن سعد نے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی یہ تقریر سن کر پھر ابن زیاد کو خط لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کی آگ بجھا دی اور مسلمانوں کا کلمہ متفق کر دیا۔ مجھے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے 3 صورتوں کا اختیار دیا ہے اور ظاہر ہے کہ ان میں آپ کا مقصد پورا ہوتا ہے۔ ابن زیاد بھی عمر بن سعد کے خط سے متاثر ہوا اور کہا کہ یہ خط ایک ایسی شخص کا ہے جو امیر کی اطاعت بھی چاہتا ہے اور اپنی قوم کی عافیت کا خواہش مند بھی ہے، ہم نے اس کو قبول کر لیا۔ شمر الجولشن نے کہا کہ کیا آپ حسین کو مہلت دینا چاہتے ہیں کہ قوت حاصل کر لے اور پھر تمہارے مقابلے پر آئے؟ وہ اگر آج تمہارے ہاتھ سے نکل گئے تو پھر کبھی ہی تم ان پر قابو نہ پا سکو گے۔ مجھے اس میں عمر بن سعد کی سازش معلوم ہوتی ہے، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ راتوں کو آپس میں باتیں کرتے ہیں۔ ہاں، آپ حسین کو اس پر مجبور کریں کہ وہ آپ کے پاس آ جائیں، پھر آپ چاہے سزا دیں چاہے معاف کر دیں۔ ابن زیاد نے شمر کی رائے قبول کر کے عمر بن سعد کو اسی مضمون کا
اسی مضمون کا خط اور خود شمر ذوالجلشن ہی کے ساتھ عمر بن سعد کے پاس بھیجا اور یہ ہدایت کر دی کہ اگر عمر بن سعد اس حکم کی تکمیل فوراً نہ کریں تو اس کو قتل کر دیا جائے اور اس کی جگہ تم خود لشکر کے امیر ہو۔ اما بعد، میں نے تمہیں اس لیے نہیں بھیجا کہ تم جنگ سے بچو یا ان کی مہلت دو یا ان کی سفارش کرو۔ اگر حسین اور اس کے ساتھی میرے حکم پر صلح کرنے اور میرے پاس آ جانا چاہتے ہیں تو ان کو صحیح سالم یہاں پہنچا دو، ورنہ ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ ان کو قتل کرو، صلح کرو، کیونکہ وہ اس کے مستحق ہیں۔ پھر قتل کے بعد ان کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں رون ڈالو۔ اگر تم نے ہمارے اس حکم کی تکمیل کی تو تم کو ایک فرمانبردار کی طرح انعام ملے گا، اگر اس کی تحمیل نہیں کرتے تو تمہارے لشکر کو فوراً چھوڑ دو اور 4 شمر کے سپرد کر دو۔ والسلام۔ شمر یہ حکم اور خط لے کر روانہ ہونے لگا تو اس کو خیال آیا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھیوں میں اس کے پھوپھی زاد بھائی عباس، عبداللہ، جعفر، عثمان بھی ہیں۔ ابن زیاد سے ان چاروں کے لیے امان حاصل کیا اور روانہ ہو گیا۔ شمر نے یہ پروانہ امان کسی قاصد کے ہاتھوں ان چاروں بزرگوں کے پاس بھیج دیا۔ یہ پروانہ دیکھ کر یک زبان ہو کر بولے کہ ہمیں امان دیا جاتا ہے اور ان ابن رسول اللہ کو امن نہیں دیا جاتا۔ ہمیں تمہارے امان کی حاجت نہیں، اللہ کا امان تمہارے امان سے بہتر ہے، تجھ پر لعنت ہے اور تیرے امان پر بھی۔ شمر یہ خط دیکھ کر جب عمر بن سعد کے پاس پہنچا تو وہ سمجھ گئے کہ شمر کے مشورے سے یہ صورت عمل میں آئی ہے کہ میرا مشورہ رد کر دیا گیا۔ اس کو کہا کہ تم نے بڑا ظلم کیا کہ مسلمانوں کا کلمہ متفق ہو رہا تھا، اس کو ختم کر کے قتال و قتل کا بازار گرم کر دیا۔ بالآخر حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو یہ پیام پہنچایا گیا۔ آپ نے اس کے قبول کرنے سے انکار فرما دیا کہ اس ذلت سے موت بہتر ہے۔ شمر ذوالجلشن اس محض پر محرم کی 9 تاریخ کو پہنچا تھا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ اس وقت اپنے خیمے کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ اسی حالت میں کچھ اونگ آ کر آنکھ بند ہو گئی اور پھر ایک آواز کے ساتھ بیدار ہو گئے۔ آپ کی ہمشیرہ زینب رضی اللہ عنہا نے یہ آواز سنی تو دوڑی آئیں اور وجہ پوچھی۔ فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ فرمایا کہ تم اب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ ہمشیرہ یہ سن کر رو پڑی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے تسلی دی۔ اسی حالت میں شمر کا لشکر سامنے آ گیا۔ آپ کے بھائی عباس رضی اللہ عنہ آگے بڑھے اور حریف مقابل سے گفتگو ہوئی۔ اس نے بلا مہلت قتال کا اعلان سنایا۔ عباس رضی اللہ عنہ نے آ کر حضرت امام حسین کو اطلاع دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے کہو کہ آج رات کی قتال ملتوی کر دو تاکہ میں آج کی رات میں وصیت و نماز و دعا اور استغفار کر سکوں۔ شمر اور عمر بن سعد نے اور لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد مہلت دے دی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اہل بیت اور اصحاب کو جمع کر کے خطبہ دیا جس میں فرمایا میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں راحت میں بھی اور مصیبت میں بھی۔ یا اللہ میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں شرف نبوت سے نوازا اور ہمیں کان، آنکھ اور دل دیے جن سے ہم آپ کی آیات سنیں اور ہمیں آپ سے قرآن سیکھا اور دین کی سمجھ عطا فرمائی۔ ہمیں آپ اپنے شکر گزار بندوں میں داخل فرما لیجئے۔ اس کے بعد فرمایا میرے علم میں آج کسی شخص کے ساتھی ایسے وفا شہر نیکوکار نہیں ہیں جیسے میرے ساتھی، اور نہ کسی کے اہل بیت میرے اہل بیت سے زیادہ ثابت قدم نظر آتے ہیں۔ آپ لوگوں کو اللہ میری طرف سے جزائے خیر عطا فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کل ہمارا آخری دن ہے۔ میں آپ سب کو خوشی سے اجازت دیتا ہوں کہ سب اس رات کو طریقی میں متفرق ہو جاؤ اور جہاں پناہ ملے چلے جاؤ، اور میرے اہل و عیال میں سے ایک ایک کا ہاتھ پکڑو اور مختلف علاقوں میں پھیل جاؤ، کیونکہ دشمن میرا طلبگار ہے، وہ مجھے پائے گا تو دوسروں کی طرف التفات نہ کرے گا۔ یہ تقریر سن کر آپ کے بھائی اور اولاد اور بھائیوں کی اولاد اور عبداللہ بن جعفر کے صاحبزادے یک زبان ہو کر بولے کہ واللہ ہم ہرگز ایسا نہ کریں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ آپ کے بعد باقی نہ رکھے۔
پھر بنو عقیل کو خطاب کر کے فرمایا کہ تمہارے ایک بزرگ مسلم بن عقیل شہید ہو چکے ہیں، وہی کافی ہے، تم سب واپس ہو جاؤ، میں تمہیں خوشی سے اجازت دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے کہ اپنے بزرگوں اور بڑوں کو موت کے سامنے چھوڑ کر اپنی جان بچانے آ گئے، بلکہ واللہ ہم آپ پر اپنی جانیں اور اولاد و اموال قربان کر دیں گے۔ مسلم بن عوجسہ نے اسی طرح ایک جوشیلی تقریر کی، جب تک میرے دم میں دم ہے میں آپ کے سامنے قتال کرتا ہوا جان دے دوں گا۔ آپ کی ہمشیرہ حضرت زینب رضی اللہ عنہا بے قرار ہو کر رونے لگی تو آپ نے تسلی دی اور یہ وصیت فرمائی، میری بہن میں تمہیں خدا کی قسم دیتا ہوں کہ میری شہادت پر سینہ کو بھی مت کرنا، کپڑے مت پھاڑنا، آواز سے رونے چلانے سے بچنا۔ یہ وصیت فرما کر باہر آ گئے اور اپنے اصحاب کو جمع کر کے تمام شب تہجد اور دعا استغفار میں مشغول رہے۔ یہ عاشورہ کی رات تھی۔ صبح کو یوم عاشورہ روز جمعہ اور ایک روایت کے موافق روز شنبہ تھا۔ صبح کی نماز سے فارغ ہوتے ہی عمر بن سعد لشکر لے کر سامنے آ گیا